جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے ایک دن، وہ لوگ جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے ایک دن، ایک رات کے راہی ہیں گزر جائیں گے ایک دن۔ وہ لوگ جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے ایک دن، ایک رات کے راہی ہیں گزر جائیں گے ایک دن۔ یوں دل میں اٹھی لہر، یوں آنکھوں میں بھرے رنگ، یوں دل میں اٹھی لہر، یوں آنکھوں میں بھرے رنگ، جیسے میرے حالات سنور جائیں گے ایک دن۔ دل آج بھی جلتا ہے اسی تیز ہوا میں، دل آج بھی جلتا ہے اسی تیز ہوا میں، اے تیز ہوا دیکھ بکھر جائیں گے ایک دن۔ یوں ہے کہ تعاقب میں ہے آسائش دنیا، یوں ہے کہ تعاقب میں ہے آسائش دنیا، یوں ہے کہ محبت سے مکر جائیں گے ایک دن۔ یوں ہوگا ان آنکھوں سے آنسو نہ بہیں گے، یوں ہوگا کہ ان آنکھوں سے آنسو نہ بہیں گے، یہ چاند ستارے بھی ٹھہر جائیں گے ایک دن۔ اب گھر بھی نہیں، گھر کی تمنا بھی نہیں ہے، اب گھر بھی نہیں، گھر کی تمنا بھی نہیں ہے، مدت ہوئی سوچا تھا کہ گھر جائیں گے ایک دن۔ وہ لوگ جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے ایک دن، ایک رات کے راہی ہیں گزر جائیں گے ایک دن۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 19 جنوری سن 2024 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی کہتا ہے آداب عرض۔ کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ جملہ احباب کے؟ امید ہے بفضل الہی آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے۔ 12:06 ہوئے ہیں۔ 19 جنوری سن 2024 کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شب کے اس پیر جاگنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ پروگرام بعد میں بھی سماعت فرما سکیں گے۔ پروگرام کا آغاز جناب ساقی فاروقی صاحب کے کلام سے کیا گیا۔ خاندانی نام قاضی محمد شمشاد فاروقی، قلمی نام ساقی فاروقی۔ آج جناب ساقی فاروقی صاحب کی 6ٹی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ آپ 21 دسمبر 1936 گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ 1948 تک وہیں رہے، اس کے بعد بنگلہ دیش میں رہے۔ پاکستان ہجرت فرمائی اور ماہنامہ نوائے کراچی کے مدیر ہوئے۔ کراچی سے BA کیا اور برطانیہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد مستقل طور پر ساقی فاروقی صاحب نے برطانیہ کو اپنا وطن ثانی بنا لیا۔
جناب ساقی فاروقی صاحب عہد رفتہ کے شاعر، ان کے مجموعہ جات میں پیاس کا صحرا، اور ان کا ایک شاعری کا مجموعہ ہے بہرام کی واپسی۔ ان کے تنقیدی مضامین حاجی بھائی پانی والا، زندہ پانی سچا، باز گشت و باز یافت، ہدایت نامہ شاعر تنقیدی مضامین، اور ساقی فاروقی صاحب کی نظموں کا انتخاب رازوں سے بھرا بستہ۔ جناب ساقی فاروقی صاحب کی انگریزی نظموں کا مجموعہ نیلنگ ڈارک اسٹرام کے نام سے منظر عام پر آیا۔ 19 جنوری سن 2018، جبکہ آپ بیرون ملک برطانیہ میں مقیم تھے، وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ساقی فاروقی صاحب کو یاد رفتہ میں یاد کر رہے ہیں 19 جنوری، اور 19 جنوری کو ہمارے عہد کے شاعر جناب تنویر سخن صاحب یوم ولادت ہے، ان کے کلام پیش کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارے کچھ کرم فرماؤں کا بھی یوم ولادت ہے۔ ہمارے سجیلے افسران، سندھ پولیس کے سجیلے افسر علی اکبر ملاح صاحب اور نومی علی 19 جنوری دنیا میں تشریف لائے۔ تنویر سخن صاحب عہد حاضر کے شاعر، سجیلے افسر علی اکبر ملاح صاحب اور نومی علی سجیلے جوان، ڈھیروں دلی دعائیں۔ اور ہمارے ایک سامع ہیں جناب زرار افضل ملک صاحب، 19 جنوری آپ کا بھی یوم ولادت ہے۔ زرار افضل ملک صاحب، علی اکبر ملاح صاحب، نومی علی صاحب اور تنویر سخن صاحبان، آپ کی یوم ولادت 19 جنوری کے موقع پر ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ پہلے یاد رفتہ میں ساقی فاروقی صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ سن 2018 میں ساقی فاروقی صاحب کا انتقال ہوا، اور مہناز بیگم ہماری گلوکارہ رہیں، پاکستان کا جانا پہچانا نام مہناز بیگم، انہیں بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ساقی فاروقی صاحب کے ساتھ ساتھ ساقی فاروقی صاحب 2018 میں وفات پائی 19 جنوری آج ہی کی تاریخ، اور مہناز بیگم نے بھی آج ہی کی تاریخ سن 2013 میں وفات پائی۔ آئیے ساقی فاروقی صاحب کا کلام آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، انہی کی زبانی کلام شاعر بزبان شاعر۔ اور اس سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کراچی پاکستان سے، ہمارے عہد کے شاعر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے سجیلے مرزا سلمان بیگ، خوش آمدید، وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ آج ہمارے سجیلے افسران سندھ پولیس کے علی اکبر ملاح صاحب اور نومی علی سجیلے جوان کا یوم ولادت ہے۔ عہد حاضر کے معروف شاعر اور سابق معلم جناب تنویر سخن صاحب کا یوم ولادت ہے، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے دیرینہ سامع زرار افضل ملک صاحب کا بھی یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے۔ جناب ساقی فاروقی صاحب جن کی آج 6ٹھی برسی ہے، سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر جناب ساقی فاروقی صاحب۔ اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اچھا، سلمان بیگ، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب ہیں شب کے اس پہر۔ ساقی فاروقی صاحب کو سماعت فرمائیے جن کی آج 6ٹھی برسی ہے۔ کون آیا شبستان کے ہاتھ رہنے ہوئے، یہ کون آیا شبستان کے خواب رہنے ہوئے، کون آیا شبستان کے خواب رہنے ہوئے، ستارے اوڑھے ہوئے مہتاب رہنے ہوئے، یہ کون آیا شبستان کے خواب
सितारे ओढ़े हुए महताब पहने हुए तमाम जिस्म की उड़ियानियां थी तमाम जिस्म की उड़ियानियां वो मेरी रूह में उतरा पहने जिस्म की उड़ियानियां थी आंखों में वो मेरी रूह में उतरा मुझे कहीं कोई चश्मा नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं कोई चश्मा नजर नहीं आ रहा हजार दस्त पड़े थे मुझे कहीं चश्मा नजर नहीं आया हजार दस्त वो अदा करता हजार दस्त पड़े थे हजार दस्त पड़े थे कदम कदम पे थकन साज बाज करती है कदम कदम पे थकन साज बाज करती है सिसक रहा हूँ सफर का कदम कदम पे थकन साज बाज करती है सिसक रहा हूँ सफर का मगर सबात नहीं बेसबील रस्तों में मगर सबात नहीं बेसबील रस्तों में के पाँव सो गए साथी मगर सबात नहीं बेसबील रस्तों में के पाँव सो गए साथी शायरी सच बोलती है। जनाब साक़ी फ़ारूक़ी साहब की छठी बरसी के मौके पर इनकी याद ताज़ा की जा रही है। आपने कलाम शायर बज़बान शायर समात फरमाया। साक़ी फ़ारूक़ी साहब 19 जनवरी सन 2018 बरतानिया में वफ़ात पाई और फिर इनका जसदे खाकी कराची लाया गया। सखी हसन के कब्रिस्तान में आसूदे खाक हैं। अल्लाह ताला तरीक़ रहमत फरमाए। साक़ी फ़ारूक़ी साहब अपने कलाम में फरमा गए, ये कौन आया शबिस्तां के ख्वाब पहने हुए, ये कौन आया शबिस्तां के ख्वाब पहने हुए, सितारे ओढ़े हुए महताब पहने हुए, तमाम जिस्म की उरियानियाँ थीं आँखों में, तमाम जिस्म की उरियानियाँ थीं आँखों में, वो मेरी रूह में उतरा हिजाब पहने हुए। मुझे कहीं कोई चश्मा नज़र नहीं आया। मुझे कहीं कोई चश्मा नज़र नहीं आया। हजार दश्त पड़े थे सराब पहने हुए। कदम कदम पर थकन साज बाज करती है, कदम कदम पर थकन साज बाज करती है, सिसक रहा हूँ सफ़र का अजाब पहने हुए। मगर सबात नहीं बेसबील रस्तों में, मगर सबात नहीं बेसबील रस्तों में, के पाँव सो गए साक़ी रिकाब पहने हुए।
یہ کون آیا شبستاں کے خواب پہنے ہوئے، ستارے اوڑھے ہوئے، ماہتاب پہنے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ساقی فاروقی صاحب کو یاد کر رہے ہیں ہم ان کی 6ٹھی برسی کے موقع پر۔ بہت شکریہ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جیتے رہیے۔ ساقی فاروقی صاحب کے کلام سے آپ نے انتخاب بھیجا، کیا کہنے آپ کے۔ دامن میں آنسوؤں کا ذخیرہ نہ کر ابھی، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کراچی میں مقیم، ہمارے عہد کے معروف شاعر۔ ساقی فاروقی صاحب کے کلام سے انتخاب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جیتے رہیے۔ ساقی فاروقی صاحب نے اپنے اس کلام میں فرمایا کہ دامن میں آنسوؤں کا ذخیرہ نہ کر ابھی، دامن میں آنسوؤں کا ذخیرہ نہ کر ابھی، یہ صبر کا مقام ہے گریہ نہ کر ابھی، دامن میں آنسوؤں کا ذخیرہ نہ کر ابھی، یہ صبر کا مقام ہے گریہ نہ کر ابھی، جس کی سخاوتوں کے زمانے میں دھوم ہے، جس کی سخاوتوں کی زمانے میں دھوم ہے، وہ ہاتھ سو گیا ہے تقاضا نہ کر ابھی، نظریں جلا کے دیکھ مناظر کی آگ میں، نظریں جلا کے دیکھ مناظر کی آگ میں، اسرار کائنات سے پردہ نہ کر ابھی، یہ خاموشی کا زہر نسوں میں اتر نہ جائے، یہ خاموشی کا زہر نسوں میں اتر نہ جائے، آواز کی شکست گوارا نہ کر ابھی، اور دنیا پر اپنے علم کی پرچھائیاں نہ ڈال، دنیا پر اپنے علم کی پرچھائیاں نہ ڈال، اے روشنی فروش اندھیرا نہ کر ابھی، دامن میں آنسوؤں کا ذخیرہ نہ کر ابھی، یہ صبر کا مقام ہے گریہ نہ کر ابھی، شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب ساقی فاروقی صاحب، انتخاب جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کراچی پاکستان۔ کیا کہنے جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کے، اور سجاد سائیں قربہ، خوش آمدید کہتے ہیں جناب سجاد سائیں کو شب کے اس پہر، جبکہ 12:21 ہوئے ہیں۔ جناب سجاد سائیں صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ بھلی کری آیا مجھا مٹھڑا قربہ قربہ تاں جو لکھ تھوڑا چھا گالا مجھا مٹھڑا۔ آج 6ٹھی برسی کے موقع پر ساقی فاروقی صاحب کو یاد کر رہے ہیں ہم۔ 19 جنوری 2018 جبکہ وہ برطانیہ گئے ہوئے تھے، وہاں انتقال ہوا ان کا، اور ان کا جسد خاکی کراچی لایا گیا۔ کراچی کے سخی حسن قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ہم اپنے شہداء کرام جو مرحومین ہوتے ہیں ان کی برسی پر ان کو یاد کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا یہی فارمیٹ ہے، اور ساتھ ساتھ جن کا یوم ولادت ہمارے علم کے مطابق ہوتا ہے ان کے کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے ایک اور شاعر تنویر سخن صاحب کا یوم ولادت ہے، ان کے کلام بھی پیش کریں گے۔ آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر بھی سماعت فرمایا جناب ساقی فاروقی صاحب کو، اور ناچیز کی زبانی بھی کلام آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے مرحوم ساقی فاروقی صاحب کے کلام سے نوازا، بہت شکریہ۔ عمدہ انتخاب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب۔ مرزا سلمان بیگ سجیلے سجیلے جوان، جیتے رہیے۔ سجاد سائیں لکھ تھوڑا مجھا مٹھڑا قربہ تاں جو 12
22 خوش آمدید کہتے ہیں شب کے اس پہر جاگنے والوں کو، اور یہ پروگرام بعد میں بھی آپ سماعت فرما سکیں گے یوٹیوب اور فیس بک پر انشاءاللہ۔ اس سے قبل 18 جنوری کا پروگرام پیش کیا گیا اور کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر وہ پروگرام منقطع ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ احباب کا، کوئی فرمائش ہے آپ کی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نیر عباس صاحب، آپ کو بھی شب کے اس پہر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ نیر عباس صاحب، جیتے رہیے، خوش آمدید۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کی محبت، آپ خود شاعر ہیں ماشاءاللہ۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کراچی میں مقیم عہد حاضر کے معروف شاعر، اور ماشاءاللہ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ پروگرام میں بھرپور شرکت فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ہم تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ آپ فارمیٹ کے مطابق اس شاعر کا ذکر خیر ہو، اس کے کلام سے انتخاب بھیجتے ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کا۔ ایک اور انتخاب ساقی فاروقی صاحب، جن کی آج 6ٹھی برسی ہے، ان کے کلام سے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کا یہ انتخاب، اور پھر جناب ساقی فاروقی صاحب کا ایک کلام اور ڈیڈیکیٹ کریں گے آپ سب کو۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے جو منتخب فرمایا کلام ساقی فاروقی صاحب، اس میں فرما گئے کہ وہی آنکھوں میں اور آنکھوں سے پوشیدہ بھی رہتا ہے، وہی آنکھوں میں اور آنکھوں سے پوشیدہ بھی رہتا ہے، میری یادوں میں ایک بھولا ہوا چہرہ بھی رہتا ہے۔ وہی آنکھوں میں اور آنکھوں سے پوشیدہ بھی رہتا ہے، میری یادوں میں ایک بھولا ہوا چہرہ بھی رہتا ہے۔ جب اس کی سرد مہری دیکھتا ہوں بجھنے لگتا ہوں، جب اس کی سرد مہری دیکھتا ہوں بجھنے لگتا ہوں، مجھے اپنی اداکاری کا اندازہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ میں ان سے بھی ملا کرتا ہوں جن سے دل نہیں ملتا، میں ان سے بھی ملا کرتا ہوں جن سے دل نہیں ملتا، مگر خود سے بچھڑ جانے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ جو ممکن ہو تو پر اسرار دنیاؤں میں داخل ہو، جو ممکن ہو تو پر اسرار دنیاؤں میں داخل ہو، کہ ہر دیوار میں ایک چور دروازہ بھی رہتا ہے۔ بس اپنی بے بسی کی 7ویں منزل میں زندہ ہوں، بس اپنی بے بسی کی 7ویں منزل میں زندہ ہوں، یہاں پر آگ بھی رہتی ہے اور نوحہ بھی رہتا ہے۔ وہی آنکھوں میں اور آنکھوں سے پوشیدہ بھی رہتا ہے، میری یادوں میں ایک بھولا ہوا چہرہ بھی رہتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب ساقی فاروقی صاحب اور عمدہ انتخاب جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، کراچی پاکستان۔ جیتے رہے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، کیا بات ہے آپ کی۔ 12:27 سے 19 جنوری سن 2024 سے کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے جاری ہے۔ شب کے اس پہر 6ٹھی برسی کے موقع پر ہم یاد کر رہے ہیں ساقی فاروقی صاحب کو۔
साक़ी फ़ारूक़ी साहब की बरसी के साथ साथ हमारे ऐद के शायर तनवीर सुखन साहब का यौम विलादत है। हमारे सिंध पुलिस के सजीले ऑफिसर अली अकबर मल्लाह साहब का यौम विलादत है। मुंहिंजा मिठड़ा अली अकबर मल्लाह अदा, तव्हांजे जनम ॾींहं ते मुबारक हुजे तव्हांखे। दिली दुआएं आपके लिए अली अकबर मल्लाह साहब, तनवीर सुखन साहब और हमारे सिंध पुलिस के सजीले जवान नोमी अली, आपका भी यौम विलादत है। जीते रहिए, सलामत रहिए और आप अहबाब भी जीते रहिए। शब के इस पैर शहजाद हाशिम समाना साहब, सज्जाद साईं और मिर्ज़ा सलमान बेग, सजीले जवान कराची पाकिस्तान से, माशाल्लाह जीते रहिए। 12:28। आपने साक़ी फ़ारूक़ी साहब को समाअत फरमाया कलाम शायर बज़बान शायर। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि साक़ी फ़ारूक़ी साहब का कोई कलाम मिल जाए। साक़ी फ़ारूक़ी साहब की आवाज़ में इनका एक और कलाम है, देखते हैं ये आप तक पहुंचता है। जनाब साक़ी फ़ारूक़ी साहब। बाहर हम तंग नाए हिज्र से बाहर नहीं गए, तुझसे बिछड़ के जिंदा रहे, मर नहीं गए। आज अपने घर में कैद हैं, उनसे हिजाब है, जो घर से बेनियाज हुए, घर नहीं गए। अपने लहू में जाग रही थी नुमू की आग, आंखों से उस बहार के मंजर नहीं गए। उस पर ना अपने दर्द की बेकामती खुले, हम उस दराज कद के बराबर नहीं गए। साक़ी उस एक रात की बेहुरमती के बाद अच्छा हुआ के सूए सितमगर नहीं गए। शायरी सच बोलती है जनाब साक़ी फ़ारूक़ी साहब। हम तंग नाए हिज्र से बाहर नहीं गए, तुझसे बिछड़ के जिंदा रहे, मर नहीं गए। आज अपने घर में कैद हैं, उनसे हिजाब है, जो घर से बेनियाज हुए, घर नहीं गए। अपने लहू में जाग रही थी नुमू की आग, आंखों से उस बहार के मंजर नहीं गए। उस पर ना अपने दर्द की बेकामती खुले, हम उस दराज कद के बराबर नहीं गए। साक़ी उस एक रात की बेहुरमती के बाद अच्छा हुआ के सूए सितमगर नहीं गए। शायरी सच बोलती है कलाम शायर बज़बान शायर जनाब साक़ी फ़ारूक़ी। आप तस्मात फरमाया
साकी फारूकी साहब का एक और क्लिप आपकी समातों की नज़र करते हैं। आज 6ठी बरसी के मौके पर साकी फारूकी साहब को याद किया जा रहा है। फैल गया है, हिरास फैल गया है जमीन दानों में, कयामतें नजर आती हैं आसमानों में। वाह, और न जाने किसकी नजर लग गई उन आँखों, न जाने किसकी नजर लग गई उन आँखों को जो ख्वाब देखती थी खौफ के ज़माने। बहुत अच्छा है, न जाने लग गई उन आँखों को जो ख्वाब देखती थी खौफ के ज़मानों में। यहाँ ख्याल के सोतों से खून फूटेगा, यहाँ ख्याल के सोतों से खून फूटेगा, शराब के लिए जंगे हैं सारबानों। यहाँ ख्याल के सोतों से खून फूटेगा, शराब के लिए जंगे हैं सारबानों में। ये कौन है कि खुदा की लगाम थामे हुए, ये कौन है कि खुदा की लगाम थामे हुए पड़े हुए हैं पनाज के शामियानों में। ये कौन है कि खुदा की लगाम थामे हुए पड़े हुए हैं पनाज के शामियानों में। मैं अपने शहर से मायूस होके लौट आया। बहुत अच्छा शेर। मैं अपने शहर से मायूस होके लौट आया। पुराने शोक बसे थे नए मकानों में। मैं अपने शहर से मायूस होके लौट आया। पुराने शोक बसे थे नए मकानों में। हिरास फैल गया है जमीन दानों, कयामतें नजर आती हैं आसमानों। शायरी सच बोलती है, कलाम शायर बदबान शायर जनाब साकी फारूकी साहब आपने समात फरमाया। 12:35। जनाब शहजाद हाशिम समाना साहब, आपकी मोहब्बत है। साकी फारूकी साहब के कलाम से एक और इंतखाब जनाब शहजाद हाशिम समाना साहब। क्या बात है आपकी, क्या बात है। जनाब साकी फारूकी साहब अपने इस कलाम में फरमा गए जिसका इंतखाब शहजाद हाशिम समाना साहब ने फरमाया। आज का ये तीसरा मुंतखब करदा कलाम है जनाब शहजाद हाशिम समाना साहब का। साकी फारूकी साहब ने अपने इस कलाम में फरमाया कि छुप के मिलने आ जाए रोशनी की जुर्रत क्या, छुप के मिलने आ जाए रोशनी की जुर्रत क्या, रूह के अंधेरे में चांद की ज़रूरत क्या, छुप के मिलने आ जाए रोशनी की जुर्रत क्या, रूह के अंधेरे में चांद की ज़रूरत क्या। तू मेरी मोहब्बत के कत्ल में मुलव्विस है, तू मेरी मोहब्बत के कत्ल में मुलव्विस है और मुझी से कहता है खून की शहादत क्या। कौन मेरी आँखों के बंद तोड़ देता है, कौन मेरी आँखों के बंद तोड़ देता है, दिल के कैद खाने में कैद है क़यामत क्या। और एक दूसरे को हम भूल जाएंगे एक दिन, एक दूसरे को हम भूल जाएंगे एक दिन, इतनी बेकरारी क्यों, इस कदर भी उजलत क्या। और रात से बिछड़ने के ख्वाब देख रखे हैं, रात से बिछड़ने के ख्वाब देख रखे हैं, सुबह रास्ते में है
خواب کی حفاظت کیا؟ اور ظلم سہنے والوں کا صبر ختم ہوتا ہے، ظلم سہنے والوں کا صبر ختم ہوتا ہے، صرف ایک دھمکی ہے پھیلی، صرف ایک دھمکی ہے پھیلتی ہے دہشت کیا؟ ظلم سہنے والوں کا صبر ختم ہوتا ہے، صرف ایک دھمکی پر پھیلتی ہے دہشت کیا؟ چھپ کے ملنے آ جائے روشنی کی جرت کیا؟ روح کے اندھیرے میں چاند کی ضرورت کیا؟ تو میری محبت کے قتل میں ملوث ہے، تو میری محبت کے قتل میں ملوث ہے، اور مجھی سے کہتا ہے خون کی شہادت کیا؟ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد ہاشم صاحب سمانہ صاحب کا تیسرا انتخاب جناب ثاقب فاروقی صاحب کے کلام سے۔ کیا کہنے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، اور ہمارے سجیلے سجیلوں کی بھی کیا ہی بات ہے۔ محمد بنارس خان آوان صاحب، جی آیا نو ہر کر دے آؤ صاحب، آوان صاحب کی گال ہے، جیندے رہو۔ مرزا سلمان بیگ ہمارے سجیلے سجیلے جوان، اور ایک اور سجیلے آفیسر سندھ پولیس محمد بنارس خان آوان صاحب آ گئے، جبکہ آج ہمارے سندھ پولیس کے ایک سجیلے آفیسر علی اکبر ملا صاحب کا یوم ولادت ہے، اور سندھ پولیس کے سجیلے سجیلے جوان نومی علی آپ کا بھی یوم ولادت ہے، اور ہمارے عہد کے شاعر جناب تنویر سخن صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ساتھ ساتھ ثاقب فاروقی صاحب کی چھٹی برسی کے موقع پر یاد تازہ کر رہے ہیں، ان کی چھٹی برسی ہے۔ ثاقب فاروقی صاحب کے کلام آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ ثاقب فاروقی صاحب کے 3 منتخب کلاموں سے نوازا آپ نے، بہت شکریہ، اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ محبت آپ کی، جزاک اللہ۔ جیتے رہیے۔ 12:40 تنویر سخن صاحب کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ سر دست ثاقب فاروقی صاحب کے چند ایک کلام اور ہیں۔ ثاقب فاروقی صاحب کے بارے میں آپ کے گوش گزار کیا گیا کہ عہد رفتہ کے ایک ایسے شاعر جن کا خاندانی نام قاضی محمد شمشاد فاروقی، قلمی نام ثاقب فاروقی، 21 دسمبر 1936 گورکھپور میں پیدا ہوئے، 1948 تک وہیں رہے، اس کے بعد بنگلہ دیش چلے گئے، پھر وہاں سے پاکستان تشریف لائے تو نوائے کراچی کے نام سے ایک اخبار ماہنامہ نوائے کراچی کے نام سے میگزین نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر رہے۔ کراچی سے آپ نے BA پاس کیا، اس کے بعد آپ مستقل طور پر برطانیہ چلے گئے اور برطانیہ کو اپنا وطن ثانی بنا لیا۔ وہیں مقیم تھے برطانیہ میں کہ 19 جنوری سن 2018 میں وفات پائی، پھر ان کا جسد خاکی ان کی وصیت کے مطابق کراچی لایا گیا پاکستان، اور سخی حسن قبرستان میں آسودہ خاک ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ان کے بہت سے مجموعے منظر عام پر آئے، جن میں پیاس کا صحرا، بہرام کی واپسی، اور ساتھ ساتھ ان کی نظموں کا انتخاب رازوں سے بھرا بستہ کے عنوان سے شائع ہوا۔ انگریزی نظموں کا مجموعہ نیلنگ ڈارک اسٹورم کے نام سے شائع ہوا۔ تنقیدی مضامین کی کتابیں حاجی بھائی پانی والا، زندہ پانی سچا، باز گشت و بازیافت، اور ہدایت نامہ شاعر۔ جناب ثاقب فاروقی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ مجھے خبر تھی میرا انتظار گھر میں رہا، مجھے خبر تھی میرا انتظار
घर में रहा, ये हादसा था कि मैं उम्र भर सफ़र में रहा। मुझे खबर थी मेरा इंतज़ार घर में रहा, ये हादसा था कि मैं उम्र भर सफ़र में रहा। जनाब साक़ी फ़ारूक़ी साहब ने अपने मज़ीद अशार में क्या फरमाया, समात फरमाइए कि मुद्दत हुई एक शख्स ने दिल तोड़ दिया था, मुद्दत हुई एक शख्स ने दिल तोड़ दिया था, इस वास्ते अपनों से मोहब्बत नहीं करते। शायरी सच बोलती है जनाब साक़ी फ़ारूक़ी साहब। फरमाया कि अब घर भी नहीं, घर की तमन्ना भी नहीं है, अब घर भी नहीं, घर की तमन्ना भी नहीं है। मुद्दत हुई सोचा था कि घर जाएंगे एक दिन, अब घर भी नहीं, घर की तमन्ना भी नहीं है। मुद्दत हुई सोचा था कि घर जाएंगे एक दिन। शायरी सच बोलती है। एक जगह साक़ी फ़ारूक़ी साहब ने यह भी फरमाया कि एक याद की मौजूदगी सह भी नहीं सकते, एक याद की मौजूदगी सह भी नहीं सकते, ये बात किसी और से कह भी नहीं सकते। शायरी सच बोलती है। जनाब साक़ी फ़ारूक़ी साहब, जिनकी आज 6ठी बरसी है, फरमा गए कि सब कुछ न कहीं सोग मनाने में चला जाए, सब कुछ न कहीं सोग मनाने में चला जाए, जी में है किसी और ज़माने में चला जाए। सब कुछ न कहीं सोग मनाने में चला जाए, जी में है किसी और ज़माने में चला जाए। मैं जिसके तिलिस्मात से बाहर निकल आया, मैं जिसके तिलिस्मात से बाहर निकल आया, एक रोज़ उसी आईना खाने में चला जाए। जो मेरे लिए आज सदाकत की तरह है, जो मेरे लिए आज सदाकत की तरह है, वो ख्वाब न गुम हो के फसाने में चला जाए। और सहमा हुआ आंसू किससे सकता है पलक पर, सहमा हुआ आंसू किससे सकता है पलक पर, अब टूट के दामन के ख़ज़ाने में चला जाए। और एक उम्र के बाद आया है जीने का सलीका, एक उम्र के बाद आया है जीने का सलीका। दुख होगा अगर जान बचाने में चला जाए, सब कुछ न कहीं सोग मनाने में चला जाए, जी में है किसी और ज़माने में चला जाए। एक उम्र के बाद आया है जीने का सलीका, दुख होगा अगर जान बचाने में चला जाए। शायरी सच बोलती है। जनाब साक़ी फ़ारूक़ी साहब हैदर रफ्ता के शायर, 2018 आज की तारीख़ 19 जनवरी सन 2018 बरतानिया में वफ़ात पाई। पाकिस्तानी शायर। इनका जस्द खाकी कराची पाकिस्तान लाया गया। सफ़ी हसन कब्रिस्तान में आसूदे खाक हैं। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। 6ठी बरसी के मौके पर जनाब साक़ी फ़ारूक़ी साहब की याद ताज़ा की जा रही है। आप साथ दे रहे हैं। जनाब शहज़ाद हाशिम समाना साहब ने 3 कलामों से नवाजा जनाब साक़ी फ़ारूक़ी साहब के, और हमारी जानिब से कलाम शायर बज़बान शायर पेश किया गया और चंद कलाम तहतुल लफ्ज़ पेश किए गए। जनाब साक़ी फ़ारूक़ी साहब ने अपने एक और कलाम में क्या फरमाया, समात फरमाइए कि मैं वो हूँ जिस पर अब्र का साया पड़ा नहीं, मैं वो हूँ जिस पर अब्र का साया पड़ा नहीं, बंजर पड़ा हुआ हूँ कोई देखता नहीं। मैं वो हूँ जिस पर अब्र का साया पड़ा नहीं, बंजर पड़ा हुआ हूँ कोई देखता नहीं। मैं तो खुदा के साथ वफ़ादार भी रहा,
میں تو خدا کے ساتھ وفادار بھی رہا، یہ ذات کا طلسم مگر ٹوٹتا نہیں۔ یوں ٹوٹتا ضرور بکھرتا ضرور ہوں، یوں ٹوٹتا ضرور بکھرتا ضرور ہوں، میں چاک پیرہن نہیں، خونی قبا نہیں۔ اور میں نے الجھ کے دیکھ لیا اپنی گونج سے، میں نے الجھ کے دیکھ لیا اپنی گونج سے، اب کیا صدا لگاؤں کوئی جاگتا نہیں۔ حد بندی خزاں سے حصار بہار تک، حد بندی خزاں سے حصار بہار تک، جاں رقص کر سکے تو کوئی فاصلہ نہیں۔ میں وہ ہوں جس پر ابر کا سایہ پڑا نہیں، بنجر پڑا ہوا ہوں کوئی دیکھتا نہیں۔ میں تو خدا کے ساتھ وفادار بھی رہا، یہ ذات کا طلسم مگر ٹوٹتا نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ساقی فاروقی صاحب۔ 12:49 سے سب انسپیکٹر نظر محمد بھائی، آج تو بتا دیں آپ کہاں ہیں سر؟ بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سجیلے نظر محمد بھائی آ گئے۔ اور یہ نظر محمد بھائی کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ وہ سجیلے آفیسر ہیں کہ جب سندھ پولیس ریڈیو پر تمام پریزنٹرز پروگرام کر رہے ہوتے تھے باری باری، کسی کی 1 گھنٹے کی سلاٹ ہوتی تھی، کسی کی 2 گھنٹے کی، لیکن یہ مستقل ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے 6 سے 8 گھنٹے تک، اور ٹریفک اپڈیٹ سے مطلع فرماتے تھے کہ کراچی میں اب ٹریفک کی یہ صورتحال ہے، اب یہ صورتحال ہے۔ وہ ہم میزبانوں کو دیتے تھے تحریری طور پر۔ جناب نظر محمد بھائی وہاں ڈیوٹی آفیسر کے فرائض انجام دیتے رہے، اور ساتھ ساتھ جب ہم نے نسیم الدین خان صاحب ہمارے پروگرام مینیجر ہیں، انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ شاعری کرتے ہیں تو کیا نثر بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ لکھ سکتے ہیں، خاکہ لکھ سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے سندھ پولیس ریڈیو کے لیے عید قرباں پہ، عید الاضحیٰ پہ ایک خاکہ لکھا، یہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس میں جناب نظر محمد صاحب نے پولیس افسر کا کردار ادا کیا۔ وہ آواز نظر محمد بھائی کی محفوظ ہے، یوٹیوب پر آپ سرچ کر لیجئے گا، یہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ عید قرباں کے موقع پر یہ قربانی نہیں ہو سکتی، ایک خاکہ ناچیز کا لکھا ہوا جس میں مختلف کردار ہیں، اور پولیس آفیسر کا کردار ادا کرنے والے نظر محمد بھائی ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیتے رہیے نظر بھائی، ہوں تے دس دیو تسی کتھے ہو؟ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، بہت محبت آپ کی۔ 3 کلام آپ نے ساقی فاروقی صاحب کے 3 کلاموں سے پہلے نوازا، اور اب یہ 4تھا کلام آ گیا آپ کی جانب سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، بہت محبت۔ شہزاد ہاشم سمانہ بھائی جیتے رہیے۔ 4تھا انتخاب آج کے پروگرام کا ساقی فاروقی صاحب کے کلام سے، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب بھرپور طریقے سے شرکت فرما رہے ہیں۔ ساقی فاروقی صاحب نے اپنے اس کلام میں فرمایا کہ تجھے خبر ہے تجھے یاد کیوں نہیں کرتے، تجھے خبر ہے تجھے یاد کیوں نہیں کرتے، خدا پر ناز خدا ذات کیوں نہیں کرتے، تجھے خبر ہے تجھے یاد کیوں نہیں کرتے، خدا پر ناز خدا ذات کیوں نہیں کرتے، عجب کہ صبر کی میعاد بڑھتی جاتی ہے، عجب کہ صبر کی میعاد بڑھتی جاتی ہے، یہ کون لوگ ہیں فریاد کیوں نہیں کرتے،
رگوں میں خون کے مانند ہے سکوت کا زہر، رگوں میں خون کی مانند، رگوں میں خون کے مانند ہے سکوت کا زہر، کوئی مکالمہ ایجاد کیوں نہیں کرتے؟ میرے سخن سے خفا ہیں تو ایک روز مجھے، میرے سخن سے خفا ہیں تو ایک روز مجھے کسی طلسم سے برباد کیوں نہیں کرتے؟ یہ حادثہ ہے کہ شعلے میں جان ہے میری، یہ حادثہ ہے کہ شعلے میں جان ہے میری، مجھے چراغ سے آزاد کیوں نہیں کرتے؟ تجھے خبر ہے تجھے یاد کیوں نہیں کرتے؟ خدا پر ناز خدا ذات کیوں نہیں کرتے؟ عجب کہ صبر کی میعاد بڑھتی جاتی ہے، یہ کون لوگ ہیں فریاد کیوں نہیں کرتے؟ رگوں میں خون کے مانند ہے سکوت کا زہر، کوئی مکالمہ ایجاد کیوں نہیں کرتے؟ میرے سخن سے خفا ہیں تو ایک روز مجھے کسی طلسم سے برباد کیوں نہیں کرتے؟ یہ حادثہ ہے کہ شعلے میں جان ہے میری، یہ حادثہ ہے کہ شعلے میں جان ہے میری، مجھے چراغ سے آزاد کیوں نہیں کرتے؟ تجھے خبر ہے تجھے یاد کیوں نہیں کرتے؟ خدا پر ناز ہے، خدا پر ناز خدا ذات کیوں نہیں کرتے؟ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب آج کے پروگرام میں ساقی ام فاروقی صاحب کا، ان کے کلام سے یہ چوتھا انتخاب آپ کا۔ جیتے رہیے 12:55۔ آئیے ہمارے عید کے شاعر جناب تنویر سخن صاحب ہیں، ان کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ تنویر سخن صاحب 19 جنوری دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تنویر سخن صاحب مشاعروں کی محفل میں چھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ ملازمت پیشہ ہوتا ہے تو اس وقت مکمل وقت نہیں دے پاتا ہماری طرح۔ اب جبکہ 1963 میں پیدا ہوئے، 19 جنوری کو بدین میں پیدا ہوئے جناب تنویر حسین، خاندانی نام تنویر حسین، تخلص ہے ان کا سخن۔ آپ کی والدیت محمد یاسین خان، آپ 19 جنوری 1963 بدین شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیمی قابلیت ایم اے اکنامکس، ایم اے اسلامی کلچر اور لا گریجویٹ ماشاءاللہ۔ سینئر آڈیٹر رہے آپ، ڈائریکٹر جنرل کمرشل آڈٹ کراچی پاکستان میں۔ شعر و ادب سے وابستگی کے حوالے سے زمانہ طالب علمی سے بدین اسلامیہ کالج کی بزم ادب کی ہفتہ وار ادبی تنقیدی نشستوں کی نظامت کا فریضہ اور باقاعدہ شرکت فرماتے رہے، جس کے سرپرست اعلیٰ خالد وہاب صاحب تھے، پرنسپل صاحب، اور صدر اردو کے لیکچرار رشید تبسم صاحب تھے۔ جناب تنویر سخن صاحب کے بارے میں آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ 90 کی دہائی میں بدین شہر میں وقتاً فوقتاً متعدد بار اردو اور سندھی مشاعرے کا انعقاد بھرپور اور کامیاب انداز میں کیے، یعنی سندھی ادب اور اردو ادب سے وابستہ شعراء اکرام کا ایک مشاعرہ خاص طور پر ہوا کرتا تھا۔ ماہنامہ بزم علم و ادب ڈاکٹر بیدار بخت صاحب اور ڈاکٹر شمیم الاسلام شمیم صاحب کی معاونت سے عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا، جس کی ہفتہ وار رپورٹنگ اخبار کے ادبی صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔
جناب تنویر سخن صاحب شعر و سخن میں غزل، نظم اور نظم کے کینوس پر پینٹ کرنے کی صحیح کی ہے انہوں نے۔ تنویر سخن صاحب نے عشق کے بارے میں فرمایا، یہ شاعری نہیں ہے بلکہ ویسے فرمایا۔ تنویر سخن صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ عشق کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو عشق کے بارے میں تنویر سخن صاحب نے فرمایا کہ برا ہو اس عشق کا، شادی سے پہلے بھی عشق رہا اور شادی کے بعد بھی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو حیرانی کی بات ہوئی نا کہ بھئی شادی سے پہلے بھی عشق رہا اور شادی کے بعد بھی۔ فرمایا کہ شادی سے پہلے کتاب اور شادی کے بعد بیوی کتاب بن گئی، مگر عجیب بات ہے کہ وہ اب بھی میرے لیے نئی اور نہ سمجھ میں آنے والی ہے، مگر مجھے وہ ازبر کر چکی ہے، کوما اور فل اسٹاپ کے ساتھ۔ کیا کہنے تنویر سخن صاحب، جیتے رہیے۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، آپ کا چھوٹا بھائی، کیونکہ آپ 1963 میں دنیا میں تشریف لائے اور ناچیز 1964 میں، سو بڑے بھائی سلامت رہیے۔ تنویر سخن صاحب جیتے رہیے سر۔ جناب تنویر سخن صاحب نے فرمایا، راہ وفا میں چھوڑ کے ہم کو بھول کبھی نہ پاؤ گے، راہ وفا میں چھوڑ کے ہم کو بھول کبھی نہ پاؤ گے، ہم سے بچھڑ کے ہاتھ ملو گے آخر کو پچھتاؤ گے، راہ وفا میں چھوڑ کے ہم کو بھول کبھی نہ پاؤ گے، ہم سے بچھڑ کے ہاتھ ملو گے آخر کو پچھتاؤ گے، ترک تعلق کھیل نہیں ہے تم نے کبھی یہ سوچا بھی، ترک تعلق کھیل نہیں ہے تم نے کبھی یہ سوچا بھی، توڑ کے سارے رشتے ناتے بولو کیا کہلاؤ گے، اپنے پرائے محفل محفل تلخ حقائق پوچھیں گے، اپنے پرائے محفل محفل تلخ حقائق پوچھیں گے، کس کس سے تم منہ پھیرو گے کس کس کو بتلاؤ گے، کوئی نہیں ہے سننے والا چپ سادھے ہیں لوگ سبھی، کوئی نہیں ہے سننے والا، کوئی نہیں ہے سننے والا، چپ سادھے ہیں لوگ سبھی، دیواروں سے بات کرو گے دیوانے کہلاؤ گے، سونی گلیاں سونے رستے شہر کا حال بھی دل سا ہے، سونی گلیاں سونے رستے شہر کا حال بھی دل سا ہے، دور ہوئی نہ دل کی وحشت اور کہاں تک جاؤ گے، اور گھر کا رستہ بھول گئے ہم تنہائی کے جنگل میں، گھر کا رستہ بھول گئے ہم تنہائی کے جنگل میں، کوئی نہیں یہ کہنے والا لوٹ کے گھر کب آؤ گے، اوڑھ کے مظلومی کی چادر جتنا سخن وہ جھوٹ گھڑیں، اوڑھ کے مظلومی کی چادر جتنا سخن وہ جھوٹ گھڑیں، ظالم تو ظالم ہوتا ہے ظالم ہی کہلاؤ گے، راہ وفا میں چھوڑ کے ہم کو بھول کبھی نہ پاؤ گے، ہم سے بچھڑ کے ہاتھ ملو گے آخر کو پچھتاؤ گے، ترک تعلق کھیل نہیں ہے تم نے کبھی یہ سوچا بھی،
ارے ترک تعلق کھیل نہیں ہے، تم نے کبھی یہ سوچا بھی؟ توڑ کے سارے رشتے ناتے، بولو کیا کہلاؤ گے؟ اپنے پرائے محفل محفل تلخ حقائق پوچھیں گے، کس کس سے تم منہ پھیرو گے، کس کس کو بتلاؤ گے؟ کوئی نہیں ہے سننے والا، چپ سادھے ہیں لوگ سبھی، دیواروں سے باتیں کرو گے، دیوانے کہلاؤ گے۔ سونی گلیاں، سونے رستے، شہر کا حال بھی دل سا ہے، دور ہوئی نہ دل کی وحشت اور کہاں تک جاؤ گے؟ گھر کا رستہ بھول گئے ہم تنہائی کے جنگل میں، کوئی نہیں یہ کہنے والا لوٹ کے گھر کب آؤ گے؟ اوڑھ کے مظلومی کی چادر، جتنا سخن وہ جھوٹ گھڑیں، ظالم تو ظالم ہوتا ہے، ظالم ہی کہلاؤ گے۔ راہ وفا میں چھوڑ کے ہم کو بھول کبھی نہ پاؤ گے، ہم سے بچھڑ کے ہاتھ ملو گے، آخر کو پچھتاؤ گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد حاضر کے معروف شاعر جناب تنویر سخن صاحب، خاندانی نام تنویر حسین، تخلص سخن، آج ماشاءاللہ یوم ولادت ہے جناب تنویر سخن صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے سر۔ 19 جنوری سن 1963 بدین شہر میں پیدا ہوئے، کراچی میں ہیں، سلامت رہیں۔ مختلف مشاعروں میں موجود رہتے ہیں، کلام پیش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دیگر شعراء کرام جب کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ویڈیو بنا کر شیئر کرنے کا کام جاری ہے، مشاعروں کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے سر تنویر سخن صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر کی جانب بڑھتے ہیں، تنویر سخن صاحب کے کلام سے۔ یہ 2 کلپ ہمارے پاس موجود ہیں، سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر جناب تنویر سخن صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے۔ غزل کا مطلب ہے جی راہ وفا میں چھوڑ کے ہم کو بھول کبھی نہ پاؤ گے، راہ وفا میں چھوڑ کے ہم کو بھول کبھی نہ پاؤ گے، ہم سے بچھڑ کر ہاتھ ملو گے، واہ واہ آخر کو پچھتاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے صاحب، ہم سے بچھڑ کر ہاتھ ملو گے، آخر کو پچھتاؤ گے۔ اور ترک تعلق کھیل نہیں ہے، واہ تم نے کبھی یہ سوچا بھی؟ ترک تعلق کھیل نہیں ہے، تم نے کبھی یہ سوچا بھی؟ توڑ کے سارے رشتے ناتے، بولو کیا کہلاؤ گے؟ توڑ کے سارے رشتے ناتے، بولو کیا کہلاؤ گے؟ اور اپنے پرائے محفل محفل تلخ حقائق پوچھیں گے، اپنے پرائے محفل محفل تلخ حقائق پوچھیں گے، کس کس سے تم منہ پھیرو گے، کس کس کو بتلاؤ گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اپنے پرائے محفل محفل تلخ حقائق پوچھیں گے، کس کس سے تم منہ پھیرو گے، کس کس کو بتلاؤ گے؟ اور کوئی نہیں ہے سننے والا، چپ سادے ہیں لوگ سبھی، کیا بات ہے، واہ واہ۔ کوئی نہیں ہے سننے والا، چپ سادے ہیں لوگ سبھی، دیوانوں سے بات کرو گے، واہ واہ دیوانے کہلاؤ گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی تنویر سخن، دیوانوں سے بات کرو گے، دیوانے کہلاؤ گے۔ اور سونی گلیاں، سونے رستے، شہر کا حال بھی دل سا ہے، واہ 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 بھائی واہ واہ، اچھا مصرع ہے۔ سونی گلیاں، سونے رستے، شہر کا حال بھی دل سا ہے، دور ہوئی نہ دل کی وحشت اور
کہاں تک جاؤ گے؟ کیا بات ہے، سونی گلیاں سونے رستے، شہر کا حال بھی دل سا ہے، دور ہوئی نہ دل کی وحشت، اور کہاں تک جاؤ گے؟ اور گھر کا رستہ بھول گئے ہم تنہائی کے جنگل میں، گھر کا رستہ بھول گئے ہم تنہائی کے جنگل میں، کوئی نہیں یہ کہنے والا لوٹ کے گھر کب آؤ گے؟ گھر کا رستہ بھول گئے ہم تنہائی کے جنگل میں، گھر کا رستہ بھول گئے ہم تنہائی کے جنگل میں، کوئی نہیں یہ کہنے والا لوٹ کے گھر کب آؤ گے؟ اور مقصد ہے اور کے مظلومی کی چادر جتنا سخن وہ جھوٹ گھڑیں، اور کے مظلومی کی چادر جتنا سخن وہ جھوٹ گھڑیں، ظالم تو ظالم ہوتا ہے ظالم ہی کہلاؤ گے، راہ وفا میں چھوڑ کے ہم کو بھول کبھی نہ پاؤ گے، ہم سے بچھڑ کر ہاتھ ملو گے آخر کو پچھتاؤ گے۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعر بزبان شاعر آپ نے سماعت فرمایا جناب تنویر سخن صاحب، آج ان کا یوم ولادت ہے، جیتے رہیے سر۔ تنویر سخن صاحب کے ساتھ ساتھ ملک زرار افضل ملک صاحب، آپ کا یوم ولادت ہے، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں۔ سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر علی اکبر ملا صاحب اور سندھ پولیس کے سجیلے جوان نومی علی، آپ کا بھی یوم ولادت 19 جنوری ہے، ڈھیروں دلی دعائیں، اور آپ کا بھی ہے، آپ بھی سلامت رہیے، جیتے رہیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر تنویر سخن صاحب آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک اور مختصر کلپ تنویر سخن صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے، سماعت فرمائیے تنویر سخن صاحب۔ خدمت ہے جی سر۔ اہل جنوں کی بات نہ سمجھیں ہوش سے ہیں بیگانے لوگ، اہل جنوں کی بات نہ سمجھیں ہوش سے ہیں بیگانے لوگ، اہل جنوں کی بات نہ سمجھیں ہوش سے ہیں بیگانے لوگ، ہوش و خرد کی باتیں اکثر کرتے ہیں دیوانے لوگ، کیا کہتے ہیں۔ اور فصل جنوں میں غنچہ و گل بھی چاک غریباں ہوتے ہیں، واہ، فصل جنوں میں غنچہ و گل بھی چاک غریباں ہوتے ہیں، دیوانے ہیں دیوانوں کو آئے ہیں سمجھانے لوگ، کیا کہنے، واہ، اور وقت پڑا تو بزم جہاں میں اور کسی کا شکوہ کیا، واہ، وقت پڑا تو بزم جہاں میں اور کسی کا شکوہ کیا، ہم سے رخ کو پھیر رہے ہیں جانے اور پہچانے لوگ، واہ۔ اور مختار زید، اہل خرد نے آج سخن یہ اہل جنوں کا کام کیا، اہل خرد نے آج سخن یہ اہل جنوں کا کام کیا، قریہ و قریہ بستی و بستی لے آئے ویرانے لوگ، کیا کہنے، واہ واہ، اہل جنوں کی بات نہ سمجھیں ہوش سے ہیں بیگانے لوگ، واہ، ہوش و خرد کی باتیں اکثر کرتے ہیں دیوانے لوگ، کیا کہنے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب تنویر سخن صاحب 12 ستمبر سن 2015 پروگرام آئینہ ادب میں تشریف لائے تھے سندھ پولیس ریڈیو پہ، اسی پروگرام کا ایک کلپ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ بہت شکریہ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، کیا بات ہے، کلام شاعر بزبان شاعر تنویر سخن صاحب بھی آپ نے بھیجا ہے، کیا کہنے جناب، دیکھتے ہیں اس میں کیا نکلتا ہے۔ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کی محبت کہ آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر سے نوازا، بہت شکریہ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کا بھیجا ہوا یہ کلپ۔ کھانے والے اور میری آنکھوں کو شب غم میں رلانے والے، میری آنکھوں کو شب غم میں رلانے والے، جانے کب آئیں گے وہ روح کے جانے والے، میری آنکھوں کو شب غم میں رلانے والے، جانے کب آئیں گے وہ روٹ کے جانے والے،
اور خوشبوئیں ان کی بسی جاتی ہیں دل میں کہ جو ہیں، خوشبوئیں ان کی بسی جاتی ہیں دل میں کہ جو ہیں، غنچائے دل کو چمنزار بنانے والے، غنچائے دل کو چمنزار بنانے والے، اور ناوکے چشم سے عشاق بچے ہی کب تھے، ناوکے چشم سے عشاق بچے ہی کب تھے، تیر سب اس نے چلائے ہیں نشانے والے، تیر سب اس نے ناوکے چشم سے عشاق بچے ہی کب تھے، تیر سب اس نے چلائے ہیں نشانے والے، اور گلبدن ہوش گلبدن حشر بدامہ ہے خدا خیر کرے، گلبدن حشر بدامہ ہے خدا خیر کرے، کھول کر بندے قبا ہوش اڑا۔ 1:14 جناب تنویر سخن صاحب کلام شاعر بدزبان شاعر، اور یہ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے یہ اس کلپ سے نوازا ہے۔ بہت شکریہ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، کیا کہنے، شاعری سچ بولتی ہے تنویر سخن صاحب جی۔ دیوار ہی بنتے دیکھا درمیاں کب نہیں آئے ہیں زمانے والے، اور جان لے لے نہ کہیں اشوا ترازی تیری، جان لے لے نہ کہیں اشوا ترازی تیری، ہوش کر ہوش میرے ہوش اڑانے والے، ہوش کر ہوش میرے ہوش اڑانے والے، کیا ہوش کی تکرار ہے بھائی، جان لے لے نہ کہیں، جان لے لے نہ کہیں اشوا ترازی تیری، ہوش کر ہوش میرے ہوش اڑانے والے، اور درد کیا شے ہے تڑپ کیا ہے تجھے کیا معلوم، درد کیا شے ہے تڑپ کیا ہے تجھے کیا معلوم، میرے دل کو دل بیتاب بنانے والے، میرے دل کو دل بیتاب بنانے والے، اور وقت کی ایک ہی ٹھوکر نے سکھایا ہے سبق، وقت کی ایک ہی ٹھوکر نے سکھایا ہے سبق، تھے جو ہر بات کا افسانہ بنانے والے، اور مطلب ہے اپنے عیبوں کو سخن پیش نظر رکھتے نہیں، اپنے عیبوں کو سخن پیش نظر رکھتے نہیں، یوں تو ہر شخص کو آئینہ دکھانے والے، ہر شخص کو آئینہ دکھانے والے، راہ تیری گل و گلزار بنانے والے، خار ہی چنتے رہے پھول سجانے والے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شان شاعری سچ بولتی ہے کلام شاعر بدزبان شاعر۔ یہ کلپ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے کراچی پاکستان سے اس پروگرام کے لیے عطا فرمایا، بہت شکریہ۔ تنویر سخن صاحب معتمد عمومی نیاز مندان کراچی، بہت شکریہ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، آپ کی محبت ہے، اور تنویر سخن صاحب اور جملہ احباب جن کے ہم نے نام لیے، آج یوم ولادت ہے زرار افضل ملک صاحب ہمارے سامع، سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر جناب علی اکبر ملا صاحب، اور سندھ پولیس کے سجیلے جوان نومی علی، اور جن احباب کا یوم ولادت ہے ہماری جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے عہد حاضر کے معروف شاعر کراچی پاکستان جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کی جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں مبارکباد قبول فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ محمد بلال صاحب اٹک سے نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر، خوش آمدید کہتے ہیں شب کے اس پہر 1:17 19 جنوری کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں محمد بلال صاحب۔ جیتے رہیے، جی آیا نو بخیر راغلے سنگے جوڑ تگڑے، جیتے رہیے، حرکت آؤ جی۔
शहजाद हाशिम समाना साहब, बहुत शुक्रिया। शहजाद हाशिम समाना साहब फरमाते हैं कि अच्छा, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। चंद यादें हैं, चंद अश्के वफा है ये सरमाया जिंदगी भर का। हाय, चंद यादें हैं, चंद अश्के वफा है ये सरमाया जिंदगी भर का। शायरी सच बोलती है जनाब शहजाद हाशिम समाना साहब। फरमाते हैं, या रवैयों की बर्फ पिघला दे, या रवैयों की बर्फ पिघला दे, या हमें भेज दे अतारद पर। क्या कहने, या रवैयों की बर्फ पिघला दे, या हमें भेज दे अतारद पर। शायरी सच बोलती है, क्या कहने शहजाद हाशिम समाना साहब। जीते रहिए। जनाब शहजाद हाशिम समाना साहब फरमाते हैं कि गुजरी गिरा हो उस पर भी शब इंतज़ार की, गुजरी गिरा हो उस पर भी शब इंतज़ार की, हालत तो कोई देखे मेरे गम गुसार की। गुजरी गिरा हो उस पर भी शब इंतज़ार की, हालत तो कोई देखे मेरे गम गुसार की। और मलहूज़ हमने रखा है खातिर को आज तक, मलहूज़ हमने रखा है खातिर को आज तक, रद्द की हर एक ज़िद है दिले बेकरार की। और घर से झगड़ के कोई कुल्हाड़ी लिए चला, घर से झगड़ के कोई कुल्हाड़ी लिए चला, कोई खबर तो ले शजरे सायादार की। गुजरी गिरा हो उस पर भी शब इंतज़ार की, हालत तो कोई देखे मेरे गम गुसार की। मलहूज़ हमने रखा है खातिर को आज तक, रद्द की हर एक ज़िद है दिले बेकरार की। और घर से झगड़ के कोई कुल्हाड़ी लिए चला, कोई खबर तो ले शजरे सायादार की। शायरी सच बोलती है जनाब शहजाद हाशिम समाना साहेब। शहजाद हाशिम समाना साहब फरमाते हैं, खैर से बीत जाए बेहतर है। अभी गुज़िश्ता माह की बात है, ये जनवरी है, इससे पहले दिसंबर गुज़र गया। दिसंबर के महीने में फरमाया शहजाद हाशिम समाना साहब ने कि खैर से बीत जाए बेहतर है, ये दिसंबर बड़ा सितमगर है। खैर से बीत जाए बेहतर है, ये दिसंबर बड़ा सितमगर है। हम कभी भी न आ सके अव्वल। क्या बात है, हम कभी भी न आ सके अव्वल। भाई बहनों में चौथा नंबर है। ना जन्म ना ही मौत,
بس میں تیرے، نہ جنم نہ ہی موت بس میں تیرے، تجھ کو کس بات کا تکبر ہے؟ جو نہتے پر ظلم ڈھاتا ہو وہ تو حیوان سے بھی بدتر ہے۔ نہ سے ہو تم سمجھ نہ پاؤ گے، نہ سے ہو تم سمجھ نہ پاؤ گے، عشق احساس ہی کا چکر ہے۔ ناتواں تیرے بس کا روگ نہیں، ناتواں تیرے بس کا روگ نہیں، کہہ گئے میر بھاری پتھر ہے۔ خیر سے بیت جائے بہتر ہے، یہ دسمبر بڑا ستمگر ہے۔ ہائے شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جیتے رہیے۔ ایک بج کر 24 منٹ سے جناب تنویر سخن صاحب کا یوم ولادت ہے آج، اور شب کے اسپیر پروگرام جاری ہے کہ ارشد باری بھائی آ گئے ہیں۔ استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند جناب ارشد باری بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ سر۔ مجاور حسین صاحب مرزا صاحب خوش آمدید شب کے اسپیر، جبکہ پاکستان کا معیاری وقت 1:25 سے 19 جنوری۔ ساقی فاروقی صاحب کو ہم نے یاد رفتہ میں یاد کیا ان کی 6ٹھی برسی کے موقع پر، اور اب کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے بڑے بھائی، ہمارے شاعر بھائی جناب تنویر سخن صاحب، آج ان کا یوم ولادت ہے۔ ان کے کلام پیش کیے گئے اور چند اشعار ان کے کلام سے اور جو ہمارے پاس موجود ہیں سماعت فرمائیے، اور آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی ہونے کا احساس دلا رہے ہیں۔ تنویر سخن صاحب کے کلام سے انتخاب آ گیا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب آپ کی محبت ہے، آپ نے پہلے تنویر سخن صاحب کا ایک کلپ بھیجا کلام شاعر بزبان شاعر، اور اب تنویر سخن صاحب کے کلام سے بھی انتخاب بھیجا، کیا ہی بات ہے۔ شرما کے مل نہ مجھ سے نگاہیں چرا کے چل، تنویر سخن صاحب نے فرمایا، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے منتخب فرمایا کلام تنویر سخن صاحب نے، اس میں فرمایا کہ شرما کے مل نہ مجھ سے نگاہیں چرا کے چل، ہاتھوں میں ہاتھ شانے سے شانہ ملا کے چل۔ تو اپنے جسم و جان کا خزانہ لٹا کے چل، پرکار کی طرح سے بدن کو گھما کے چل، جوبن کو سرفراز ہی رہنے دے گل بدن، شادابیوں سے اپنی یہ آنچل گرا کے چل، رہنے دے اپنے حسن کی جادوگری تمام، مشگاں کے تیر ابرو میں اپنے چڑھا کے چل، انگڑائی لے کے حشر اٹھا قصہ کر تمام، ہر دل پر اب قیامتیں اپنی گرا کے چل، آنکھوں میں میرے خواب سجا کر تمام عمر، مجھ کو خیال و خواب کی منزل بنا کے چل، مل جاؤں جب تجھے تو میرے ساتھ ساتھ تو، خوشیاں بکھیر غم کو مٹا مسکرا کے چل، اور ظلمت کدے دہر میں روشن چراغ بن، تو علم و آگہی کو اجالا بنا کے چل، نفرت کی آندھیوں کو نہ خاطر میں لا سخن، نفرت کی آندھیوں کو نہ خاطر میں لا سخن، الفت کے دیپ راہ وفا میں جلا کے چل، شرما کے مل نہ مجھ سے نگاہیں چرا کے چل، ہاتھوں میں ہاتھ شانے سے شانہ ملا کے چل۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا بات ہے۔ تنویر سخن صاحب کے کلام سے جناب شہزاد ہاشم صاحب سمانہ صاحب کا انتخاب، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ ایک 1:28 ہو چکے ہیں۔ تنویر سخن صاحب نے فرمایا کہ
کوئی آنکھوں میں نئے خواب سجانے آئے، کوئی آنکھوں میں نئے خواب سجانے آئے، درد کے نت نئے عنوان جگانے آئے، کوئی آنکھوں میں نئے خواب سجانے آئے، درد کے نت نئے عنوان جگانے آئے۔ وہ جو آئے تو محبت کے زمانے آئے، وہ جو آئے تو محبت کے زمانے آئے، یاد پھر بھولے ہوئے گیت پرانے آئے، کر لیا ترک تعلق تو شکایت کیسی، کر لیا ترک تعلق تو شکایت کیسی، ہم تو ہر حال میں ہر رشتہ نبھانے آئے۔ اور پھونک ڈالے جو سخن ہاتھوں سے خود گھر اپنا، پھونک ڈالے جو سخن ہاتھوں سے خود گھر اپنا، ایسے ناداں کو بھلا کون بچانے آئے۔ کوئی آنکھوں میں نئے خواب سجانے آئے، درد کے نت نئے عنوان جگانے آئے، وہ جو آئے تو محبت کے زمانے آئے، یاد پھر بھولے ہوئے گیت پرانے آئے، کر لیا ترک تعلق تو شکایت کیسی، ہم تو ہر حال میں ہر رشتہ نبھانے آئے، پھونک ڈالے جو سخن ہاتھوں سے خود گھر اپنا، ایسے ناداں کو بھلا کون بچانے آئے۔ کوئی آنکھوں میں نئے خواب سجانے آئے، درد کے نت نئے عنوان جگانے آئے۔ شاعری سچ بولتی ہے تنویر سخن صاحب، کراچی پاکستان، 19 جنوری 1963 بدین شہر میں پیدا ہوئے۔ معتمد عمومی نیاز مندان کراچی۔ فرمایا کہ شہروں میں ہے شور شرابہ ویرانے چپ رہتے ہیں، شہروں میں ہے شور شرابہ ویرانے چپ رہتے ہیں، اہل خرد کے فقرے سن کر دیوانے چپ رہتے ہیں۔ اور دیوانے تو دیوانے ہیں، دیوانوں کی بات ہی کیا، ارے دیوانے تو دیوانے ہیں، دیوانوں کی بات ہی کیا، دیکھ کے جلتے گھر اوروں کے فرزانے چپ رہتے ہیں۔ کیسی محبت کیا ہے چاہت کیسا ہے یہ دور سخن، کیسی محبت کیا ہے چاہت کیسا ہے یہ دور سخن، اپنوں کو اپنوں سے گلہ ہے بیگانے چپ رہتے ہیں۔ شہروں میں ہے شور شرابہ ویرانے چپ رہتے ہیں، اہل خرد کے فقرے سن کر دیوانے چپ رہتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے تنویر سخن صاحب، جیتے رہیے۔ 1:31 تنویر سخن صاحب کے کلام سے ایک اور انتخاب آ گیا ہے، اللہ خیر کرے، جیتے رہیے، کیا بات ہے۔ تنویر سخن صاحب کے کلام سے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کا انتخاب کہ دنیائے محبت میں مساوات کہاں ہے، دنیائے محبت میں مساوات کہاں ہے، سیراب کوئی ہے تو کوئی تشنہ دہاں ہے، دنیائے محبت میں مساوات کہاں ہے، سیراب کوئی ہے تو کوئی تشنہ دہاں ہے، جس سمت بھی اب دیکھیے ایک آگ لگی ہے، جس سمت بھی اب دیکھیے ایک آگ لگی ہے، اے فرش زمیں تجھ پر قیامت کا گماں ہے، آئے گی میری یاد انہیں موسم گل میں، آئے گی میری یاد انہیں موسم گل میں، پوچھیں گے خرد مندوں سے دیوانہ کہاں ہے، دنیائے محبت میں مساوات کہاں ہے، سیراب کوئی ہے تو کوئی تشنہ دہاں ہے، جس سمت بھی اب دیکھیے ایک آگ لگی ہے، اے فرش زمیں تجھ پر قیامت کا گماں ہے، آئے گی میری یاد انہیں موسم گل میں، پوچھیں گے خرد مندوں سے دیوانہ کہاں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے تنویر سخن صاحب کے کلام سے جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کا انتخاب، کیا کہنے، بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔
نوجوان 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 شاعر، ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر اٹک سے ہیں۔ مشق سخن جاری رکھیے، نہ چاہت نہ الفت نہیں زندگانی۔ نہ چاہت، محمد بلال صاحب نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر ہیں، اٹک سے ہیں، فرماتے ہیں نہ چاہت نہ الفت نہیں زندگانی، تیرے بن مکمل نہیں ہے کہانی۔ نہ چاہت نہ الفت نہیں زندگانی، تیرے بن مکمل نہیں ہے کہانی۔ میسر نہیں ہے تمہارا اگر دید، تمہاری اگر دید میسر نہیں ہے تمہاری اگر دید، تو پھر کیا کرے اس قدر ممبرانی۔ نیا کچھ نہیں ہے اگر تم نہیں ہو، نیا کچھ نہیں ہے اگر تم نہیں ہو۔ خزائیں پرانی بہاریں پرانی، کیا تذکرہ جو تمہارا یہی تو، کیا تذکرہ جو تمہارا یہی تو، میری شاعری کی ہے رنگت روانی۔ نہ چاہت نہ الفت نہیں زندگانی، تیرے بن مکمل نہیں ہے کہانی۔ شاعری سچ بولتی ہے، محمد بلال نوجوان شاعر اٹک۔ جیتے رہیے، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اور رجوع کر لیجئے، کسی سینئر کی صحبت میں آئیں گے تو انشاءاللہ اور نکھار آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ بحر اور عروج سمجھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عمر کے آپ ابھی اس حصے میں نہیں پہنچے ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ جیتے رہیے بلال، سلامت رہیے۔ بلند شہر پہنچ گئے ہم بغیر ٹکٹ کے۔ کچھ لوگوں کی وہ ہوتی ہے، روپ اور بیروپ ہوتے ہیں، اس سلسلے میں مجاور حسین صاحب بلند شہر سے فرماتے ہیں کہ اصلیت پر جو آ گئے ہم لوگ، اصلیت پر جو آ گئے ہم لوگ، زندگی کو عذاب کر دیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مجاور مرزا صاحب، مجاور حسین قلمی نام مجاور مرزا بلند شہر، فرمایا رکھ کے پلکوں پہ آنسوؤں کے چراغ، رکھ کے پلکوں پہ آنسوؤں کے چراغ، میں ملاؤں گا آنکھ سورج سے۔ رکھ کے پلکوں پہ آنسوؤں کے چراغ، میں ملاؤں گا آنکھ سورج سے۔ شاعری سچ بولتی ہے، مجاور مرزا صاحب بلند شہر، پڑوسی شاعر۔
جیتے رہیے۔ مجاور مرزا صاحب فرماتے ہیں پہلے لائی گئیں میری آنکھیں، پہلے لائی گئیں میری آنکھیں، پھر چھپائی گئیں میری آنکھیں، پہلے لائی گئیں میری آنکھیں، پھر چھپائی گئیں میری آنکھیں، رکھ کے اشکوں کے چاند پلکوں پر، رکھ کے اشکوں کے چاند پلکوں پر، یوں سجائی گئیں میری آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے تیرے دل میں، تجھ کو معلوم ہے تیرے دل میں، کتنی آئی گئیں میری آنکھیں، پہلے آنکھیں بنائیں کاغذ پر، پہلے آنکھیں بنائیں کاغذ پر، پھر مٹائی گئیں میری آنکھیں، لوریاں دے کے مجھ کو تربت میں، لوریاں دے کے مجھ کو تربت میں، تھپ تھپائی گئیں میری آنکھیں، جیسے گل ہوتی ہے کوئی شمع، جیسے گل ہوتی ہے کوئی شمع، یوں بجھائی گئیں میری آنکھیں، آسمانوں پر گھپ اندھیرا تھا، آسمانوں پر گھپ اندھیرا تھا، یوں جلائی گئیں میری آنکھیں، پہلے آنکھیں نکال کر میری، پہلے آنکھیں نکال کر میری، تب دکھائی گئیں میری آنکھیں، پہلے لائی گئیں میری آنکھیں، پھر چھپائی گئیں میری آنکھیں، شاعری سچ بولتی ہے بلند شہر میں مقیم پڑوسی شاعر جناب مجاور مرزا صاحب، قلمی نام مجاور مرزا، خاندانی نام مجاور حسین، سلامت رہیے۔ 1:41 بلال صاحب جیتے رہیے۔ اب شب کے اس پہر 1:41 اس وقت کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اہل قلم شہزاد ہاشم سمانہ صاحب ہیں اور مجاور مرزا صاحب ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سجیلے افسران اور ایڈمنسٹریشن اسٹاف کے لوگ بھی ہیں، اور استاد شاعر کے فرزند ارشد باری بھائی ہیں، محمد بنارس خان آوان صاحب ہیں، نیر عباس صاحب ہیں، سجاد سائیں ہیں، بہت شکریہ، سلمان بیگ مرزا سلمان بیگ جیتے رہیے، نظر محمد بھائی ہیں، سجیلے آفیسر بہت شکریہ جملہ آپ کا، محمد بلال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے آج کے اس پروگرام کو 19 جنوری کے پروگرام کو بھرپور طریقے سے سجایا، ساقی فاروقی صاحب کے کلام اور تنویر سخن صاحب کے کلام سے نوازا، بے حد شکریہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ تنویر سخن صاحب آپ کا یوم ولادت، زرار افضل ملک صاحب آپ کا یوم ولادت، ماشاءاللہ سلامت رہیں۔ علی اکبر ملا صاحب سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر آپ کا یوم ولادت ہے، مجھے مٹھڑا مبارک ہو جے، اور نومی علی
آپ بھی جیتے رہیے. 19 جنوری دنیا میں تشریف لائے, جیتے رہیے, اور آپ سب جیتے رہیں, سلامت رہیں. زندگی بخیر. انشاءاللہ 20 تاریخ کو پھر حاضر ہو جائیں گے. جیتے رہیے, سلامت رہیے. آپ کی محبت ہے شہزاد ہاشم زمانہ بھائی. سوچ رہے ہیں کہ چلتے چلتے کیا پیش کیا جائے. دیکھتے ہیں چلتے چلتے کیا پیش کر سکتے ہیں ہم. ایک ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. چلتے چلتے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, اور یہ ٹریبیوٹ ہے جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا کہ جہاں ساقی فاروقی صاحب کی برسی ہے وہیں ایک اور برسی بھی ہے آج, اور وہ آواز ہم آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے ہیں. ہماری آپ کی سب کی جانی پہچانی آواز مہناز بیگم, آج ان کی برسی ہے. چلتے چلتے مہناز بیگم کی آواز
اللہ تعالیٰ بریق رحمت فرمائے. سن 2013 میں آج ہی کی تاریخ مہناز بیگم نے وفات پائی. تجدید وفا نہیں جانا اب کے تجدید وفا نہیں جانا اب کے تجدید وفا نہیں جانا. یاد کیا تجھ کو دلائے تیرا پیمان جانا اب کے تجدید وفا نہیں جانا. 19 جنوری سن 2013 مہناز بیگم دنیا سے رخصت ہوئیں. انہی کی آواز میں آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں مہناز بیگم کی آواز. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا اب کے تجدید وفا نہیں دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تو بھی دل یہ کہتا ہے کہ شاید فسردہ تو بھی دل کی کیا بات کرے دل تو ہے نادان جانا دل کی کیا بات کرے دل تو ہے نادان جانا اب کے تجدید وفا نہیں جانا. ہم بھی کیا سعادت ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا
समझ गमे दोनों से जुदा है, गमे जाना जाना अब ये तजदीरे वफा नहीं मुकाम जाना। आमीन इलाही आमीन। शहजाद हाशिम समाना साहब ने महनाज बेगम के हक़ में भी दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन इलाही आमीन। आज साक़ी फ़ारूक़ी साहब के साथ साथ महनाज बेगम की भी बरसी है, जिनकी आवाज़ में कलाम आपने समाअत फरमाया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया शहजाद हाशिम समाना साहब। ज़िंदगी बखैर इंशाअल्लाह। आइंदा हाज़िरी होगी 1:55। आपका मेज़बान कराची पाकिस्तान से इजाज़त चाहता है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। आमीन इलाही आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।